बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। साहब, इंडिया के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी कुर्ता नहीं पहनते थे। उनके जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी और पांव में लकड़ी के खुरदरे जूते होते थे और वो सर्दियों में एक चादर ओढ़ लेते थे। एक दिन स्कूल के बच्चों का एक ग्रुप गांधी जी से मुलाकात के लिए आया। उनमें से एक बच्चा गांधी जी को कुर्ते के बगैर देखकर परेशान हो गया और उसने पूछा, गांधी जी, आप अपने लिए कुर्ता क्यों नहीं खरीद लेते? गांधी जी बोले, लेकिन बेटा, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरी मां सिलाई करती है, मैं उससे कह देता हूं, वो आपके लिए कुर्ता बना देगी। गांधी जी हंसे और बच्चे से कहा, बेटा, मेरा खानदान जरा बड़ा है, इस पूरे खानदान के पास कुर्ते नहीं है, क्या तुम्हारी मां सबके लिए कुर्ते सी देगी? बच्चे ने फौरन जवाब दिया, जी हां, बताइए, आपको कितने कुर्ते चाहिए? 2, 3, 4, 10? मेरी मां सब सी देगी। गांधी ने जवाब दिया, बेटा, इस मुल्क में 40 करोड़ लोग हैं और ये सब मेरा खानदान है और इनमें से अक्सर के पास कुर्ता नहीं है। मैं इन 40 करोड़ लोगों का लीडर हूं। मैं इनको नंगे बदन छोड़कर खुद कुर्ता कैसे पहन लूं? चुनांचे मैंने फैसला किया है कि जब तक तुम्हारी मां जैसी माएं इन सब के लिए कुर्ते नहीं सिएंगी, मैं उस वक्त तक किसी का कुर्ता कबूल नहीं करूंगा। साथ लीडर वही होता है जो उस वक्त तक खुद रोटी ना खाए, जो उस वक्त तक खुद कपड़े ना पहने, जो उस वक्त तक खुद अच्छे मकान में ना रहे और जो उस वक्त तक खुद गाड़ी में सफर ना करे जब तक आवाम को गाड़ी, मकान, कपड़े और रोटी नहीं मिल जाती। अगर हम इस सच को सच मान लें तो फिर सवाल पैदा होता है कि हमारे लीडर, हमारे अरकान असम्बली फिर किस दुनिया की मखलूक हैं? आप पाकिस्तान के किसी एमएनए, किसी एमपीए और किसी वजीर के गैरेज में झांक कर देख लें, आपको वहां करोड़ों रुपए की गैर मुल्की गाड़ियां दिखाई देंगी। आप सूबाई या कौमी असम्बली के किसी इजलास के मौके पर असम्बली हाल चले जाएं, आप इस गरीब कौम के हमदर्द सियासतदानों को ऐसी ऐसी गाड़ियों से उतरते देखेंगे जिनसे दुनिया भर के सियासतदान महरूम हैं। आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कीजिए, ये लोग दुनिया के उस मुल्क के नुमाइंदे हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए भी दुनिया भर से इमदाद मांग रहा है, जिसमें लोग पेट की भूख मिटाने के लिए गुर्दे बेच रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में इंसानी अज़ा की खरीदो फरोख्त की तीसरी बड़ी मंडी बन चुका है। दुनिया भर से लोग पाकिस्तान आते हैं और 2-3 लाख रुपए में गुर्दा, आंख, जिगर और बोन मैरो खरीद कर वापस चले जाते हैं, जिसमें आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनमें इंसान और जानवर एक ही जोहर से पानी पीते हैं, जिसमें 60% बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और जिसकी आधी आबादी को सिर्फ एक वक्त की रोटी मैसर है। जी हां, आप इस मुल्क के नुमाइंदों को देखिए, इनकी गाड़ियां और इनके लिबास मुलाहिजा कीजिए और अपने मुकद्दर पर धाड़े मारकर रोइए। पाकिस्तान में इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट के 440 और सूबाई असम्बलियों के 636 अरकान हैं। इन 1076 अरकान में एक भी कारलेस रुकन असम्बली नहीं। ये सब लोग महंगी कारों के मालिक हैं। इनमें ऐसे ऐसे सियासतदान भी शामिल हैं जो 10-10 गाड़ियों के साथ इजलास अटेंड करने असम्बली आते हैं। आप वुज़रा के पुलिस स्क्वाड और सिक्योरिटी की गाड़ियां भी मुलाहिजा कीजिए। क्या आपको यह देखकर यकीन आता है कि यह पाकिस्तान जैसे मुल्क के मनाजिर हैं? आपके लिए यह हैरानकुन बात होगी कि हमारी पार्लियामेंट की कार पार्किंग दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंटेरियंस कार पार्किंग है। इसका रकबा 450 किनाल है और यह दुनिया की महंगी तरीन जमीन पर कायम है। सीडीए ने आज से 3 साल पहले 6 एकड़ जमीन 6.5 अरब रुपए में फरोख्त की थी। आप इससे इस जमीन की कीमत का अंदाजा लगा लीजिए और इस महंगी तरीन जमीन में हमारे अरकान असम्बली की गाड़ियां खड़ी होती हैं और यह दुनिया की वाहिद असम्बली है जिसके अहाते में साइकिल, मोटरसाइकिल और रिक्शा दाखिल नहीं हो सकता और यह इस लिहाज से भी दुनिया की वाहिद पार्लियामेंट होगी जिसके तमाम अरकान के पास गाड़ियां हैं और ये लोग गाड़ियों पर असम्बली आते हैं। 5 अप्रैल के ज्वाइंट सेशन में रावलपिंडी के एमएनए हनीफ अब्बासी मोटरसाइकिल पर असम्बली आए थे। क्या हमारे अरकान असम्बली इनकी तकलीद नहीं कर सकते? क्या हनीफ अब्बासी बाकी जिंदगी भी मोटरसाइकिल पर असम्बली आएंगे या फिर इन्होंने भी जनरल ज़िया-उल-हक की तरह सिर्फ एक बार ही साइकिल चलानी थी और हमारे नुमाइंदे एक गरीब मुल्क, एक गरीब कौम के नुमाइंदे दिखाई क्यों नहीं देते? हनीफ भाई साहब, आपने मोटरसाइकिल उस दिन मोटरसाइकिल पर आप कौमी असम्बली में गए, आज जो आपने मनाजर देखे टेलीविजन स्क्रीन पे, आपको महसूस होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए?
تو میں نے ایک پروٹیسٹ کے طور کے اوپر اس موٹر سائیکل کے اوپر MNA کی پلیٹس لگائیں، حالانکہ میں گاڑی کے اوپر اپنی گاڑی کے اوپر MNA کی پلیٹ نہیں لگاتا، اس پہ لگائیں اور اپنے گھر سے چلا اور پارلیمنٹ پہنچا اور پھر پارلیمنٹ سے اپنے گھر گیا، واپس گیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس ایشو کو میں ریز کروں، حکمرانوں تک یہ آواز جائے کہ بھی ایک MNA جو ہے وہ گاڑی کا پیٹرول افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ موٹر سائیکل استعمال کرنی اس نے شروع کر دی۔ یہ ایک علامتی جو تھا میرا ایک پروٹیسٹ تھا ایک دن کے لیے جو میں نے اس وقت وضاحت بھی کی، وہاں پہ میڈیا موجود تھا اور اس کو کافی پذیرائی بھی میڈیا کے ذریعے ملی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کے سامنے بھی یہ بات گئی ہوگی کہ اگر ایک MNA افورڈ نہیں کر سکتا تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد پیٹرول کی قیمت کم ہوگی؟ دیکھیں اب یہ تو گارنٹی صاحب دیکھیں نا، اگر یہ بھی ہم نہ کرتے تو آپ بلا کیا کہتے ہیں صاحب؟ سن تو لینا، میری بات تو سن لیں۔ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، ویسے میں نہیں ہوئی تو پھر آواز لگائیں گے، نہیں ہوئی تو پھر آواز لگائیں گے۔ اس کے بعد آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کس کے بعد؟ اب دیکھیں میری بات سنیں، نہیں کر سکتے ابھی میری بات سنیں۔ جس موٹر سائیکل پہ میں گیا ہوں یہ 92 میں سے لے کے 95 تک میں نے استعمال کی ہے۔ یہ موٹر سائیکل میری اپنی تھی کہ میں ماں کی کرائے پہ نہیں لایا، میں آپ کی وضاحت کے لیے۔ نہیں، بہت اچھا اقدام ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں میری بات سنیں، میں کرٹیسائز آپ کو نہیں کر رہا۔ چوہدری صاحب میری بات سنیں، آپ کون لوگ ہیں؟ چوہدری صاحب سن تو لینا، اچھی باتیں بھی سن لیا کریں، لوگوں کو سنایا کریں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو موٹر سائیکل سے مہران پہ آئے، مہران سے بیلونوں پہ آئے، بیلونے سے ہم آئے VTI پہ آئے اور VTI سے مارک ایکس پہ آئے۔ یہ ہمارا سفر ہے 22 سالہ۔ وہ بات ٹھیک ہے، میرا سوال صرف یہ ہے کہ آئندہ بھی آپ کریں گے یا بات ختم؟ نہیں دیکھیں، اس کو ایک اور ذہن میں رکھیں، اس کو میں نے اس سٹائل میں نہیں لے کے گیا کہ اس کو شبدہ بازی کا سٹائل دیا جائے۔ اوکے، ایک دن اس کو ہم نے ڈیسنٹ سٹائل میں رکھا، یہ رکھا ہم نے ورکرز اکٹھے نہیں کیے، ہم نے بڑے 40 موٹر سائیکل لے کے نہیں آئے، ہم نے ایک روٹین کی بات بتائی کہ روٹین میں ایک MNA جب پارلیمنٹ پہنچتا ہے اور اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ اس طریقے سے آئے۔ ایک دن کا تھا۔ اچھا یہ بتائیے وسیم اختر صاحب، آپ کی پارٹی تو کیونکہ عوامی اور کہا جاتا ہے گراس روٹ لیول سے آئی ہے، غریب طبقے سے اٹھی ہے، آپ کے MNA MPs جو ہیں وہ سائیکلوں پہ جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں، سوزوکیز پہ جاتے ہیں، کس طرح جاتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہے، اور میجورٹی آف دا MNAs MPs belongs ٹو مڈل کلاس۔ ہمارا جو قائد ہے، لیڈر ہے، اس کا بھی تعلق لوور مڈل کلاس سے اور 3 مرلے کا گھر ہے ان کا، اور بہت چھوٹا سا 120 گز کا گھر ہے، اور وہ بھی ان کی والدہ کے نام اور بہنوں بھائیوں کے نام پہ۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی پراپرٹی نہیں، اس کے علاوہ کوئی پراپرٹی پوری دنیا میں نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، میں 93 سے پارلیمنٹ میں اپنا اسمبلی کا ممبر بنتا رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے MPs ویگن سے اتر کے اسمبلی کے سامنے جاب سے آ کے اور سیشن اٹینڈ کرنے آتے تھے۔ وہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں رکشے میں آنا اور ویگن سے آنا۔ ابھی بھی بہت سارے MNAs اور MPs ایسے ہیں جن کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے۔ ابھی بھی میں 2 منسٹرز کا نام لے کے یہاں بتا سکتا ہوں آپ کو جن کے پاس اپنی پرسنل کار نہیں ہے۔ ایک رضا ہارون، ایک حسیب صاحب، دونوں منسٹر ہیں سندھ کے IT منسٹر اور یہ ریلیجس افیئر کے، دونوں کے پاس اپنی پرسنل کار نہیں ہے، گورنمنٹ کی گاڑی ہے ان کے۔ آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس میری پرسنل گاڑی ہے۔ لیکن چھوٹا سا انکشاف کرتا چلا جاؤں کہ پنجاب میں جو سینئر منسٹر ہیں اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، آپ کو پتا ہے ان کی گاڑی کا پیٹرول کا خرچہ مہینے کا کتنا ہوتا ہے؟ ایک بلٹ پروف گاڑی جو حکومت نے ان کو دی ہے 3.5 لاکھ روپے کا پیٹرول وہ مہینے کا استعمال کرتے ہیں، 5000 لیٹر گورنمنٹ نے سینکشن کیا وہ ان کو۔ سینئر منسٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ صاحب سادگی اور کفایت شاری ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، جیسے کہ ہمارے معزز مہمانوں نے بھی اس کا اعتراف کیا، لیکن یہ ہے کہ جب تک کفایت شاری اور سادگی نہیں ہوگی سوسائٹی ظاہر ہے بہتر نہیں ہو سکے گی، اور عوامی نمائندے جو ہے عوام کی کوشش ہوتی ہے کہ ان سے زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے عوام کی کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے بہیو کریں۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی فہمیدہ مرزا صاحبہ جو گاڑی استعمال کرتی ہیں اس کی قیمت 3 کروڑ روپے، اور انہوں نے صرف ٹائرز تبدیل کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے سرکاری خزانے سے۔ ہمارے ارکان اسمبلی میں ایسے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کی گاڑیوں کی مالیت 3 کروڑ روپے ہے۔ آپ 3 کروڑ روپے کی گاڑی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اس غریب ملک کے ایک MNA کی ملکیت ہے، جبکہ پارلیمنٹ میں ایک ایسے سینیٹر بھی موجود ہیں جو فیڈرل لاجی سے پیدل پارلیمنٹ پہنچتے ہیں۔ ان کا نام عبدالرشید ہے اور یہ فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں۔
ان کا کہنا ہے اگر ایک شخص کی ذاتی کوئی سرمایہ ہوتی ہے، بزنس میں آدمی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اگر ایک وہ بڑی گاڑی ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر عوامی نمائندگی کے دورانی میں وہ اس چیز کو پیدا کرتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ عوامی نمائندگی کی مستحق نہیں ہے۔ ناظرین، میں لوگوں کی خوشحالی کے خلاف نہیں ہوں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ اسے بے شک بے درے خرچ کرے، لیکن میں ان امیر سیاستدانوں کے خلاف ہوں جو نعرہ غربت مرد آباد کا لگاتے ہیں، لیکن یہ نعرہ لگانے کے لیے 3 کروڑ روپے کی گاڑی میں اسمبلی پہنچتے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا یہ منافقت نہیں؟ اور کیا ہم اس منافقت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے خوشحالی اور امن کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے مسلمانوں کے لیڈروں کو اخلاقیات اور کردار میں گاندھی سے بلند ہونا چاہیے۔ خواصہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو سچ کہنے اور سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق